اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا. لوگ مسلمان ہوتے لیکن کلم کلہ اسلام کا اعلان نہ کرتے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر کام شروع نہ کیا تھا. ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی. اور جو لوگ مسلمان ہوتے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے. جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اسی کو دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظروں سے بچ بچ کر رہتے. قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیت یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے. نماز کا وقت ہوتا تو چپ چپا کر غاروں میں چلے جاتے اور وہ اطمینان سے نماز ادا کرتے. پھر پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو حدیث یاد کراتے اور دین کی باتیں بتاتے. اسی طرح کافروں کو بھی سن گن مل گئی، لہٰذا اب سارا بیت جاننے کی فکر ہوئی اور وہ مسلمانوں کی ٹوٹ میں لگ گئے. چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئی اور وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں. انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں. بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا یتیم بھتیجا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو دین سے پھر جانے پہ ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمت ہو گئی؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. جس سے دیکھے غصے سے بے تاب تھا. کسی نے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں. کسی نے کہا اس کو نام و نبوت کی ہوس ہے اور یہ تو ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق التفات ہی نہ سمجھا. مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے. ان کو خیال ہوا کہ چلے اس دین کو بھی جانچے کہ اس میں کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا. یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے. نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی اور وہ مسلمان ہو جاتے. ابو طالب کے بھی دل میں آیا کہ چلے بھتیجے سے ملے اور دیکھے اس نے کیسا دین نکالا ہے. ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے. ساتھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں لخت جگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے. دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے. اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے. میری خیر خواہی کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہے. آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں. آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو ٹکرائے نہیں. ابو طالب نے کہا، بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہے. جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر علی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اس سے سمجھتے بھی ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں. رب کو خوش کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہوں. ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، وہ جیسا کہے ویسا ہی کیا کرو. ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا. کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا اندازہ ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ ساری باتیں سامنے آئے گی تبھی کوئی فیصلہ ہوگا. مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے. وہ رکوع کرتے تو یہ قہقہا لگاتے اور جب وہ سجدے کرتے تو یہ جملے چست کرتے. روز بروز یہ چیز بڑھتی ہی گئی. بدماشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا. مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے.
ठीक उसी वक्त यह भी वही पहुंच जाते, फिर आंखें मारते, कुछ इशारे बाजियाँ करते और फिर जोर का कहकहा लगाते। इत्तिफाक से एक दिन मुसलमानों को गुस्सा आ गया और जोश से वो बेकाबू हो गए। फिर फरीकैन की आस्तीन चढ़ गए और जंग शुरू हो गई। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने एक मुशरिक को ऐसा मारा कि कूफली पड़ गई और फिर खून के फुआरे जारी हो गए। ये पहला खून था जो अरब में इस्लाम के लिए बहा। जितना हो सकता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों से दूर रहते ताकि मुसलमान उनकी शरारतों से महफूज रहे। चुनांचे कुरान सुना रहा होता या कोई नई वही होती तो आप सल्लम सबको दार अरकम में लेकर चले जाते। आप सल्लम को नबी हुए 3 साल हो गए। अब हर एक जान गया कि आप सल्लम एक नए दीन की दावत देते हैं और सबको मालूम हो गया कि आप सल्लम जोर पकड़ गए हैं और साथी काफ़ी बढ़ गए हैं। चुनांचे अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप सल्लम कुल्ला दावत दो। जो काम अब तक चुप कर करते अब आलानिया करें। फस्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन। आप सल्लम को जो हुक्म मिले किए जाए और मुशरिकों के चक्कर में न पड़े। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन फ़इन असौक फ़क़ुल इन्नी बरीउन मिम्मा तअमलून व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराक हीन तक़ूम व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन इन्नहु हुवस समीउल अलीम। और अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें उनके लिए अपने शाने झुका दो, तवाज़ुअ से पेश आओ। लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो उनसे कह दो जो कुछ तुम करते हो इससे मैं बरी हूँ और इस ज़बरदस्त और मेहरबान पर भरोसा करो जो तुम्हें देख रहा होता है। जब तुम उठते हो और सिजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकल और हरकत को भी देख रहा होता है। बेशक वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। नबूवत को 3 साल हो गए। इतने दिनों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंफरादी तौर पर दावत देते रहे। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप सल्लम किसी से न डरे बल्कि कुल्ला दीन की तबलीग करें और निडर होकर रब का पैगाम सुनाए। नीज़ ये काम पहले बाई बंदों से शुरू करें और अगर कुछ नादान न माने तो ज़रा भी परवाह न करें। यह हुक्म पाकर आप सल्लम ने बाहर निकलना छोड़ दिया। हर वक्त घर ही में रहते और सोचा करते थे क्या करें और किस तरह अहले खानदान को समझाए। ये बात ऐसी नहीं थी कि यूं ही चुपी रहती। चंद ही दिनों में सारे अजीज़ और रिश्तेदारों में फैल गई और हर तरफ इसका चर्चा हो गया। फूफियों ने भी सुना। वो बहुत डरी और घबराई कि नबी सल्लम बीमार तो नहीं पड़ गए या कहीं किसी परेशानी में तो नहीं गिर गए। चुनांचे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बोली, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो क्या हाल है, घर से निकलना तुमने क्यों छोड़ दिया। अफसल ने फरमाया, क्या बताओ फूफी जान, मुझ पर एक बहुत बड़ा बोझ है और मैं इससे दबा जा रहा हूँ। देखो फूफी जान, एक तरफ तो तुम्हारे भाई बंद खुदा को मानते हैं और दूसरी तरफ वो बुतों की भी पूछते हैं। क्या इस तरह वो खुदा को राज़ी कर लेंगे? नहीं, हिरगिज़ नहीं, ये तो तबाही के लक्षण है। चुनांचे खुदा का हुक्म है कि मैं इन्हें होशियार करूँ और उनसे कहूँ कि अपनी हरकतें छोड़ दें, मगर समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। दिल में आता है कि सबको काने पर बुलाऊं, फिर उन्हें अल्लाह की नाफरमानी से डराऊं। फूफियों ने कहा, क्या हर्ज है, कर डालो दावत, लेकिन देखो चचा अबू लहब को मत बुलाना, वो मरते दम तक तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा। असलम ने झटपट खाने का इंतज़ाम किया और तमाम रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया, औरों के साथ अबू लहब को भी बुलाया। हालांकि फूफियों ने मना किया था और खुदा वसल्लम भी जानते थे कि वो वसल्लम का सख्त दुश्मन है, हर बात से जलता है और मुखालिफत के लिए हर आन तैयार रहता है। दावत में बहुत से लोग आए, सब खाने पीने में शरीक हुए। उनमें आप वसल्लम के चचा भी थे, चचेरे भाई भी थे और सभी रिश्तेदार थे। आप वसल्लम वही बैठ गए कि लोग खा पी चुके तो अपनी बात कहे और सबको दीन की दावत दे। अबू लहब ने सोचा, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, लाओ मोहम्मद सल्लम को घेरो। उसने जो बाप दादा का दीन छोड़ा है और एक नया दीन गुल लिया है, इस पर कुछ डराए धमकाए। इत्तिफाक से अजीज़ों में सारे लोग भी मौजूद हैं, खूब बात बनेगी। ये सोच कर वो फौरन खड़ा हुआ और बोला, मोहम्मद, ये तुम्हारे चचा है और ये चचेरे भाई, ये जो कुछ दिनों से तुम्हारा सर फिर गया है, कह दो कि बाप दादा का दीन गलत है और इससे हटकर एक नया दीन निकाला है, तो देखो इन हरकतों से बाज आ जाओ। इस तरह की बातें अच्छी नहीं। तुम तो अपने भाइयों पर ऐसी मुसीबत लाए हो कि खुदा की पनाह। हाँ, ये भी याद रहे
کہ سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈال دے۔ یہ ان کو گوارا ہے، پھر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر کل پڑے اور پھر سارا عرب بھی انہی کے ساتھ دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ کچھ بولے، لوگوں کو رب کا پیغام سنائے اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائے اور بتائے کہ ان نے کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا، یہ تو بخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑے، کہ اس وقت تو تم بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر حوالے کر دو گے تو ذلیل ہوگے اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور اگر حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ یہ سب سن کر وہ بے تاب ہو گئی اور بولی، میرے بھائی تجھ کو شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب بہت زور کا قہقہا لگاتے ہوئے، تمہارا کیا؟ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لے اور گھر میں بیٹھے رہے۔ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور پھر دوسرے قبیلوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب بولے، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب نے کہا، بھائیو چلو یہاں سے نکل چلو، اب یہاں ٹہرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ سب اٹھ کر چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات دل ہی میں لیے رہ گئے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو دوبارہ کھانے تک بلایا۔ پھر جب لوگ کافی چکے تو رب کا پیغام سنایا، دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کی قسم، میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اسی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کس نے حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس سے پاگل کہا اور حیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ٹکنے لگے، اور کچھ لوگوں نے نفرت سے رک دیا گیا اور وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں نہیں سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی مگر تھا بہت بہادر اور بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ کتنا عجیب و غریب منظر تھا یہ۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموش فضا قہقہوں کی آوازوں سے گونج اٹھی، اور پھر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اس طرح دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں، مگر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور پورے ولولے سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز سے چیخے، قریشی بھائیو، قریشی بھائیو۔ لوگ چونک اٹھے، ارے بھائی یہ کون پکار رہا ہے، کس کی آواز ہے یہ؟ پھر کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے اور بےتابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا آپ لوگ یہ تو بتائیے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں، ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو کبھی جھوٹ بات سنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی بھائیو، خدا کی ناراضی سے بچو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور تم کو اس نے آگ میں جھونکنا چاہا تو میں نہیں بچا سکوں گا۔ آگ سے بچنے کی تو بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور میری رسول ہونے کا اقرار کر لو۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ، چنانچہ فوراً وہ تن کر اٹھا
اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا؟ یہ دیکھ کر رسول اللہ سناٹے میں آ گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور رسول اللہ لوگوں میں تقریر کر سکے، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکے اور ان کو رب کا پیغام سنا سکے، لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس کا انداز اور سخت ہو گیا اور وہ رسول اللہ کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے، لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکے نہ سن سکے، کوئی کہتا جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہمارے بھی کیوں نہیں کرواتے تھے۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارقم کے یہاں چلے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے۔ جو ناخواندہ ہوتے ان سے کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کرتے، بال بچوں کو یاد کراتے اور دوسرے مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین اسے یوں ہی ہنسی مذاق پر ٹالتے رہے۔ یہ ایک سنجیدہ خطرہ ہے، یہ باور کرنے کو بھی وہ تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ان سے کون الجھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانے ہیں اور اسی رو میں آ کر اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھانے والے نہیں ہیں۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے اور دیر سویر قومی دین ہی اپنا رہیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک روز کچھ مشرک کعبہ میں تھے اور مورتیوں کو سجدہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھ ہی نہیں گئی اور ان پر بڑا ترس آیا۔ نیز دل میں خیال آیا کہ اس کام سے کسی طرح روکا جائے اور انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ چنانچہ فرمایا، اہل قریش، تم تو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہو۔ تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو۔ بتاؤ تو اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں پہ یہ بات بہت گران گزری اور وہ کچھ بخشی پہ تل گئے۔ بولے، کوئی ہم مورتیوں کو توڑی پوجتے ہیں؟ اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ میں واسطہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں بولے، اس کی باتیں تو سنتے سنتے کلیجہ پک گیا، آخر کب تک برداشت کیا جائے؟ ہم چپ کیا رہے کہ یہ تو بالکل ہی ڈیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہمارے عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا اور ہمارے آباء و اجداد تک کو گمراہ کہنے لگا اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی تو نہیں بخشتا۔ اچھا تو اب تو ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ پھر وہ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں بالکل سرخ تھی اور سینے کھول رہے تھے۔ اب جہاں دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی موضوعی گفتگو تھے، کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے اور دھمکانے میں مصروف تھا۔